یہ کتاب ہے بخاری، چاپدار احیاء تراث العربی، سنہ 2001 میں چھپی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 617 یہ حدیث ہے 3447۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحشرون حفاتا عراتا غرلا، کہ تم روز قیامت اس طرح مشہور ہو جاؤ گے، اس طرح مشہور ہو جاؤ گے کہ تمہارے پیر پہ کچھ بھی نہیں ہے، پیر ننگے ہیں اور تمہارا بدن ننگے ہیں، اس طرح مشہور ہو گئے روز قیامت۔ اچھا، پھر انہوں نے آیت کی تلاوت کی ہے کہ جیسے تم نے آپ کو خلق کیا اسی طرح واپس لائیں گے۔ اچھا، فاول من یقصى ابراہیم، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا۔ ثم یؤخذ برجال من اصحابی ذات الیمین و ذات الشمال، پھر کچھ مرد ہوں گے میرے صحابہ میں سے، ان کو دائیں اور بائیں طرف لے کے جایا جائے گا۔ فاقول، پھر میں کہوں گا اصحابی، میں شفاعت کرنے کی کوشش کروں گا، یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ فیقال، پکارا جائے گا انہم لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، کہ یہ ہمیشہ مرتد رہے ہیں اپنے ایڑیوں پر، اپنی ایڑیوں پر مرتد رہے ہیں، یعنی اپنے آبا کے دین پہ مرتد رہے ہیں۔ منذ فارقتہم، جب ان سے آپ الگ، جب اس زمانے سے کہ آپ ان سے الگ ہو گئے ہیں، یہ ہمیشہ مرتد رہے ہیں۔ تو دیکھو یہ ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کیا کوشش کریں گے، کہیں گے کہ بھائی یہ مرتدین کے خلاف ہے جو مسیلمہ کذاب وغیرہ ہیں، لیکن یہ مسیلمہ کذاب وہ کیونکہ وہ صحابی نہیں تھے، مسیلمہ کذاب وغیرہ وہ لوگ صحابی نہیں تھے، یہ ان کے متعلق نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزو، حدیث ہے بخاری میں، دیکھیں یہ حدیث ہے، یہ بخاری میں یہ حدیث صفحہ نمبر 1169 6590۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ پلٹ کے کہا انی فرط لکم، میں آپ سے پہلے پہنچ جاؤں گا قیامت، وانا شہید علیکم، میں آپ کا شاہد ہوں، آپ کے اعمال میں دیکھتا ہوں، وانی واللہ لانظر الی حوضی الان، اللہ کی قسم میں اپنے حوض کی طرف ابھی دیکھ رہا ہوں، وانی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دی ہیں، او مفاتیح الارض، یا زمین کی جو ہے پوری زمین کی اس نے چابیاں مجھے دی ہیں، وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، لیکن مجھے خوف اس بات سے ہے کہ تم دنیا میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرو گے۔ مجھے خوف ہے کس بات کا؟ اس بات کا نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، مجھے خوف ہے کہ تم دنیا داری میں، طلب دنیا میں ایک دوسرے پہ سبقت حاصل کرو گے۔ تو کیا پتہ چلا عزیزوں کہ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر میں ہے، صحابہ آتے ہیں، صحابہ کو وہاں سے جہنم کی طرف لے کے جایا جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، تو خطاب آتا ہے کہ یہ آپ کے بعد ہمیشہ مرتد رہیں، ٹھیک ہے نا، مرتد رہیں آپ کے بعد۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں آپ سے پہلے حوض کوثر پہنچاؤں گا، اور وہاں میرے بعد مجھے خوف نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، تمہارا کفر کیسا کفر ہوگا کہ تم دین ہی سے پلٹ جاؤ گے، نہیں، تمہارا کفر جو ہے کس سے ہوگا؟ میرا خوف اس سے کہ تم دنیا داری میں اور طلب دنیا میں ایک دوسرے پہ سبقت حاصل کرو گے۔ تو کیا پتہ چلا عزیزوں کہ ان کا جو ارتداد ہے وہ ارتداد وہ والی نہیں ہے صحابہ کی ارتداد، کہ صحابہ جو ہیں وہ مرتد ہو گئے، مشرک بن گئے، دوسرا دین اختیار کیا، نہیں، صحابہ کی جو ارتداد ہے انہوں نے دنیا داری میں دین کو چھوڑ دیا، اور یہ صریح ہے، یہ حدیث، دونوں حدیث اگر آپ ملا دیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ارتداد ہے صحابہ کی، وہ مسیلمہ کذاب وہ صحابی تھا ہی نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے ظہور کیا تھا نا ان لوگوں نے، ہاں، تو ان سے وہ مراد نہیں ہے، اور وہ ان کے جو پیروکار تھے وہ صحابی بھی نہیں تھے، ان کے پیروکار انہوں نے، کیونکہ صحابی لفظی معنی وہ ہے کہ ان کی کچھ صحبت ہو، طول صحبت ہو، کچھ عرصے رہے ہوں، ان کے جو پیروکار تھے مسیلمہ کذاب کے وہ اس طرح نہیں تھے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی کوئی طول قیام و قعود ہو، طویل عرصے تک صحبت رہی ہو۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری بات تمہاری ارتداد جو ہے وہ دنیا و شرک کی ارتداد نہیں ہوگی، دنیا داری کی ارتداد ہوگی. دنیا طلبی کی جو ارتداد ہے وہ واضح بات ہے کہ وہ غصب خلافت ہے. تو یہ احادیث جو جن میں آئیں کہ صحابہ کو مجرموں کی حیثیت سے حوض کوثر سے نکالا جائے گا اور جہنم دھکیل دیا جائے گا، وہ صحابہ ہوں گے، وہی ہوں گے جو غاصب خلافت ہیں. کیونکہ دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا داری کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ یہی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا تھا انہوں نے خلافت کا ادعا کیا.